ہماری خاتون اول، اس قوم کی حقیقی خاتون اول بشریٰ عمران صاحبہ کی جان کو خطرہ ہے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، ویسے تو کئی دن سے معاملات چل رہے تھے کہ سلو پوائزن دیا گیا ہے، ان کی طبیعت ناساز تھی، خراب تھی، رپورٹس بن نہیں پا رہی تھی، ڈاکٹرز کو بار بار سے بلا کے دکھا دیا جاتا تھا، لیکن گزشتہ رات جس انداز سے چوروں کی طرح ایمبولینس لائی گئی، ڈاکٹرز وہاں موجود رہے، پھر ایمبولینس لے کے بھاگ کے چلی گئی، کسی کو کچھ بتایا نہیں، نہ خاندان کی ذرا بتایا، نہ وکلا کو بتایا، نہ وہاں پر موجود ہمارے پارٹی کے سینئر نمائندے وہاں نعیم پنجوتا صاحب موجود تھے، کمل شوذب صاحبہ موجود تھیں، نہ اور دیگر لوگ بھی موجود تھے، نہ ان کو کسی نے کچھ بتایا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بشریٰ عمران صاحبہ کو سلو پوائزن دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کو پریشر میں لینے کے لیے، دباؤ میں لینے کے لیے ان کے ساتھ یہ فستائیت ہو رہی ہے۔ تو فیصلہ ساز خیال رکھیں، فیصلہ ساز آنکھیں کھولیں، فیصلہ ساز ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، چونکہ زندگی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہمارے کپتان کی جان بھی لینے کی کوشش کی گئی تھی، آج بشریٰ بی بی کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے سلو پوائزن کے ذریعے، اور یہ پوری قوم معاف نہیں کرے گی، پوری قوم برداشت نہیں کرے گی، پوری قوم اپنے کپتان، اپنے وزیر اعظم، اپنے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کو دباؤ میں لینے کے لیے ان کی اہلیہ کے ساتھ جو اس وقت ظلم زیادتی فستائیت ہو رہی ہے، اس کو وہ ناقابل معافی ہے۔ گزشتہ رات جو ہوا ہے اس کا جواب دیا جائے، کیوں ایمبولینسز آئیں، کیوں ڈاکٹرز رہے، کیا واقعہ ہوا، کیا ماجرا ہے، طبیعت کیسی ہے، کہ سب جاننا چاہتے ہیں۔ ایسا کبھی دنیا میں نہیں ہوتا، تو اگر یہ ہوا تو ہم بالکل ہم دیکھے ہوئے ہیں، فوری طور پہ ذاتی معالجین سے علاج معالجہ ٹیسٹ کرائے جائیں، ذاتی معالجین کے مشورے سے فیملی کو، وکلا کو اور ساتھیوں کو، پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں لیا جائے، پارٹی کو۔ آپ تو بتا رہے تھے کہ آپ اور آپ نے مجھے تو کیسے کہا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا، آپ نے بہت زیادہ کچھ کہا ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اپنے یونیفارم کی رسپیکٹ کیا کریں، نہیں کہتے تو چاہے اپنے اکیڈمی میں جا کے سیکھیے، جاہل کہیں کا آپ کو بھی انصاف بکواسیں کرو، چاہیے، یہ اتنی ساری دنیا ہٹو سامنے سے، ہٹو۔ ایسے کیسے آگے جی بچ گئے سر، ایک دن کا خرچہ لاسٹ رپورٹ کے مطابق ابھی بڑھ چکا، لاسٹ رپورٹ کے مطابق ایک دن کا قومی اسمبلی کا خرچہ 6.5 کروڑ کا ہے۔ خدا کا خوف کرے، خدا کے غضب سے ڈرے، یہ ایک عوام کا پیسہ ہے۔ آج صرف اور صرف آ کے تلاوت کر کے جو ہے نا ترانہ بجا کے واپس چلے جاتے ہیں، اور ہر اجلاس 2 گھنٹے لیٹ ہے، اور صرف وقت آدھا گھنٹہ اجلاس چلا کے 6.5 کروڑ روپے عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ پورا ایجنڈا لے کے آئیں، ہم بھی اس میں ہوں گے اور آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ لیکن چیئرمین صاحب عہد سے لے کے آج گرفتاریاں کی، پھر بیلیں ہوئیں، پھر ری اریسٹ ہوئے، پھر بیلیں ہوئیں، کاروبار تباہ کیے، عزت اور چار دیواری کو پامال کیا، اور پھر جب ہم کورٹ میں آئے اور ہم نے کہا کہ اب الیکشن بھی ہو گئے، میں اب ممبر پارلیمنٹ بھی ہوں الحمدللہ تیسری مرتبہ، تو اور تمام مقدمات کو میں فیس کر رہا ہوں۔ عمرے پہ میں ایک دفعہ گیا اور آپ نے میری اجازت دی، اور میں اس ٹائم کے مطابق اپنے شیڈیول، جو میں نے ٹریول شیڈیول دیا تھا کورٹ کو، اس کے مطابق آ گیا۔ تو اب اس کے بعد کوئی جواز نہیں کہ میرا نام رکھا جائے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ کل جو کچھ ہوا، ایک بار پھر اس قوم نے دیکھا کہ سب کچھ ایکسپوز ہو کر رہ گیا۔ میں خاص طور پر یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑا ہوں، اور میرے برابر میں چیف الیکشن کمشنر کی بلڈنگ ہے، تو میں سب سے پہلے تو بہت مایوس ہوں چیف الیکشن کمشنر صاحب، جو ایک آئینی ادارے کے سربراہ ہیں، کہ انہوں نے اس ادارے کو ختم کر دیا، اس کی عزت توقیر کو پامال کر دیا۔ کل پریزائڈنگ آفیسرز بے بس نظر آئے، اور فارم 45 پہلے 8 فروری کو فارم 47 کے ذریعے ایک ناجائز حکومت ہم پر مسلط کی گئی، اور اس حکومت نے اس ملک کو جن مسائل میں ڈال دیا، اور اس ایک مہینے میں 3 مرتبہ بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ تو اللہ ان ظالم اور ان جابر اور ان کرپٹ اور ریجیکٹڈ حکمرانوں سے حساب لے گا۔
اور اس کے بعد کل فارم 45 پہلے سے ہی مینج کر کے دستخط کر کے دے دیے گئے اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا. شرم بھی